السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حکیم جاوید اقبال ہربل اس چینل کی طرف سے آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج جس موضوع کے اوپر ہم نے بات کرنی ہے وہ ہے ماہواری کی زیادتی، مینسز کی زیادتی، یا مینسز کا کثرت کے ساتھ آنا، یا حیض کا کثرت کے ساتھ آنا، یا جو خواتین کو جو ماہانہ بنیادوں پہ جو خون آتا ہے اس کا زیادہ مقدار میں آنا۔ یہ آج کا ہمارا مین موضوع ہے۔ تو انشاءاللہ اس کے مکمل، اس کی تعریف، اس کے اسباب، اس کا علاج، اس کی غذا و پرہیز کے متعلق میں انشاءاللہ بات کروں گا۔ تو سب سے پہلے درود پاک نبی مہربان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نبی پڑھتا ہوں، آپ بھی پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد عبدک و رسولک و صلی علی جمیع المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ جیسا کہ میں نے اس کا موضوع آپ کے سامنے گوش گزار کیا ہے کہ مینسز کی زیادتی، تو اس کے کئی اسباب ہوتے ہیں جس کی وجہ سے مینسز زیادہ مقدار میں آنا شروع ہو جاتے ہیں، مینسز کی کثرت ہو جاتی ہے۔ تو اس کے بنیادی اسباب کے اندر کیا ہوتا ہے کہ گرم اور محرک غذاؤں کا زیادہ استعمال، یعنی جو خواتین گرم اور محرک غذاؤں کو زیادہ استعمال کرتی ہیں ان کو بلیڈنگ بہت زیادہ مقدار میں آتی ہے، اور بعض دفعہ یہ کہہ لیں کہ پہلے دوسرے دن اتنی مقدار میں آتی ہے کہ خواتین نڈھال ہو جاتی ہے، یعنی اتنی شدت کے ساتھ بلیڈنگ آتی ہے، اور اس کے ساتھ پھر کئی اور امراض بھی ساتھ جنم لیتے ہیں۔ تو اس میں بنیادی اسباب میں سے کیا ہوتا ہے کہ جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا، گرم اور محرک غذاؤں کا زیادہ استعمال، یا زیادہ ٹھنڈی غذاؤں کا زیادہ استعمال، یعنی بعض دفعہ کئی خواتین ٹھنڈی غذاؤں کا زیادہ استعمال کرتی ہیں تو اس کی وجہ سے بھی یہ مسائل پیدا ہو جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک اور جو سب سے بنیادی سبب ہے وہ ہے آج کل کی جو نوجوان لڑکیاں، خواتین چٹپٹی غذاؤں کی طرف زیادہ توجہ دیتی ہیں، جن میں پیزا، برگر ہے، شاورما ہے، یا کولا ڈرنکس ہیں، یعنی اس قسم کے جو چیزیں خواتین زیادہ مقدار میں کھاتی ہیں تو ان کو بھی یہ پرابلمس ہو جاتی ہیں۔ تو اس کے علاوہ کئی ایسی امراض پیدا ہو جاتی ہیں، مثلا رحم کے اندر کوئی رسولی پیدا ہو جاتی ہے، یا ورم ہو جاتا ہے، یا سوزش ہو جاتی ہے، تو اس کی وجہ سے بھی بعض دفعہ مینسز کی کثرت یا مینسز کی زیادتی جو ہے وہ شروع ہو جاتی ہے۔ تو اس کا علامات جان لیتے ہیں کہ اس کی کون سی ایسی علامات ہیں جن کی وجہ سے یہ ہم پہچان سکتے ہیں۔ دیکھیں، ماہانہ بنیادوں پہ خواتین کو ایک لمٹ میں بلڈ آتا ہے، یعنی اس بلڈ کی ایک مقدار ہوتی ہے جو کہ جسم اس کو باہر خارج کرتا ہے، اور جسم ریفریش ہو، رحم جو ہے وہ ریفریش ہو جاتا ہے۔ یعنی یہ اللہ نے ایک خودکار ایک نظام بنایا ہے کہ رحم کے اندر جتنے فاسد مادے وہ جمع ہوتے رہتے ہیں، وہ ایک مہینے کے بعد وہ خون کے راستے سے وہ خارج ہو، یعنی خون کے ساتھ مل کے وہ باہر خارج ہو جاتے ہیں۔ تو اگر وہ فرض کریں خارج نہیں ہوتے ہیں تو وہ کئی اور ایسے امراض جنم لیتے ہیں۔ تو اس کے علاوہ یہ جیسا کہ میں آپ کو علامات گنوا رہا تھا، تو ان علامات کے اندر بعض دفعہ کمر کے اندر درد رہنا شروع ہو جاتا ہے، یہ ناف کے نیچے پیڑو والے مقام پہ یہاں پہ درد کی شدت ہو جاتی ہے، ٹانگوں میں درد کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے، سر چکرانا شروع ہو جاتا ہے، بھوک کی کمی ہو جاتی ہے، دل کی دھڑکن جو ہے وہ بہت تیز ہو جاتی ہے، بعض دفعہ ایسی خواتین بے ہوش بھی ہو جاتی ہیں کیونکہ بلیڈنگ اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ ان کے اندر خون کی کمی واقع ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے وہ بے ہوش بھی ہو جاتی ہیں۔ اس کے علاوہ بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ ایسی خواتین جو ہیں وہ مثلا جا رہی ہیں یا گھر میں چل پھر رہی ہیں تو چکر آتا ہے، اور چکر آنے کے بعد وہ فوراً گر جاتی ہے، یعنی یہ اس کی بنیادی علامات ہوتی ہیں۔ تو اس کا علاج جان لیتے ہیں کہ اس کے علاج کے اندر سب سے پہلی چیز جو ہے وہ ہے ہماری غذا۔ تو ایسی خواتین جن کو ماہانہ بنیادوں پہ یہ مینسز کی کثرت ہوتی ہے، مینسز بہت زیادہ مقدار میں آتے ہیں، تو وہ اپنی غذا کو محتاط طریقے سے استعمال کریں، محتاط طریقے سے کھائیں، یعنی جتنی گرم اور محرک غذائیں ہیں ان سے تھوڑا پرہیز کریں۔ اس کے علاوہ جتنی ٹھنڈی غذائیں ہیں ان سے پرہیز کریں، معتدل غذائیں کھائیں، یعنی نارمل غذا وہ کھائیں، جتنی کولا مشروبات وغیرہ ہیں ان سے پرہیز کریں، جتنی فاسٹ فوڈ ان سے پرہیز کریں، یعنی نارمل غذائیں جتنی ہیں، چاہے سبزیاں چاہے گوشت ہیں، وہ آپ نارمل مقدار میں کھائیں۔ اس کے علاوہ یہ جو کا دلیا جو ہے یہ اس میں بڑا مفید ثابت ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ کسٹر وغیرہ اس ٹائپ کی جو غذائیں جو ہیں وہ، یعنی جو معدے کے اندر بوجھ بھی نہ بنائے اور جلدی ہضم بھی ہو جائے، ایسی غذا ایسی
مریضوں کو کھلانی چاہیے۔ تو اس کا علاج جان لیتے ہیں کہ اس کا علاج جو میں آج آپ کو بتانے لگا وہ انتہائی مفید علاج اور سستا ترین علاج ہے۔ آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے بازار سے گیرو، یہ آپ انصار والوں کے پاس جائیں گے تو وہ آپ کو دے دیں گے، آپ نے نام یاد رکھنا ہے گیرو، گاف یہ راؤ رے واؤ، یہ گیرو آپ نے 50 گرام کی مقدار میں یہ لے لینا ہے، اور لانے کے بعد آپ نے اس کو باریک گرینڈ کر لینا ہے، باریک پاؤڈر کر لینا ہے، آپ نے گوری کے اندر ڈال کے اچھی طرح باریک پیسنا ہے اور کپڑ چھان کر لینا۔ اس کے بعد کسی ڈبیا کے اندر محفوظ کر لیں۔ تو جن دنوں میں آپ کو مینسز آ رہے ہوتے ہیں ان دنوں میں اگر مینسز بہت زیادہ مقدار میں آ رہے ہیں تو یہ آپ نے چھوٹا جو چائے والا جو چمچ ہے یہ آپ نے 1 گلاس پانی کے اندر گھول کے آپ نے اچھی طرح حل کر کے یہ آپ نے پی جانا۔ دن میں صرف 2 مرتبہ یا 3، اگر مثلا زیادہ مقدار میں آ رہا ہے تو یہ 3 مرتبہ آپ پی سکتے ہیں، ورنہ اگر 2 مرتبہ پی سکتے ہیں، 1 مرتبہ پی سکتے ہیں، یعنی یہ اس کا کوئی سائڈ افیکٹ بھی نہیں ہے، کوئی نقصان نہیں۔ تو اس کے علاوہ اس کا علاج ہمارے پاس بھی باقاعدہ موجود ہے، اگر آپ ہم سے اس کی دوائی منگوانا چاہتے ہیں تو واٹس ایپ نمبر یا کال نمبر وہاں پہ ویڈیو کے اوپر چل رہا ہے، وہ آپ دیکھ سکتے ہیں، ہمیں کال کر سکتے ہیں، کوئی بھی مشورہ لے سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا حامی ناصر ہو، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو شفاء عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔